جو بات میں خاموش رہتا ہوں تم بھی خاموش رہا کرو اور مجھے چھوڑ دیا کرو، میں خود تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ صحابہ کے دل میں آتا ہوگا کہ یہ وہ چیز تو نہیں جو ہم پوچھنے لگے ہیں جس میں یہ خطرہ ہو، یہ وہ چیز تو نہیں کہ جس میں بے ادبی کا اندیشہ ہو، اور ان کے جی میں جب یہ بات کھٹکتی ہوگی، جب تردد ہوتا ہوگا تو صحابہ خاموش ہو جاتے ہوں گے۔ یہ بھی ایک مقام ہے دوستو، یہ بھی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دا ما یربی کا، اس چیز کو چھوڑ دو جو دل میں کھٹکتی ہے، اور وہ چیز اختیار کرو جس کے بارے میں دل صاف ہے اور کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ یہ مضر ہوگی، ان چیزوں کی طرف جایا کرو۔ یہ بھی ایک مقام ہے، اور صحابہ کو یہ مقام حاصل تھا، اس لیے صحابہ خاموش رہا کرتے تھے۔ تو اس لیے آ رہے ہیں جبرائیل امین، اور یعلمکم دینکم، اور تم کو تمہارا دین سکھا رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان احادیث میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ معارف کا ایک خزانہ ہے دوستو، اس کو سمجھنا، اور سارا زور کسی چیز پہ لگا دینا کہ یہ کہا یعلمکم، یہ کیا ہے؟ علامہ یعلم تعلیما، باب تفعیل ہے، اس کے خواص کیا ہے؟ اس کے لیے دوسری کتابیں ہیں تو صحیح، حماسہ ہے تو صحیح، متنبی ہے تو صحیح۔ یہ جو انصراف ہے، یہ جو انشقاق ہے، یہ سب کچھ وہاں سیکھا جا سکتا ہے، یہ زور وہاں پہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور وہ درسگاہیں جہاں پہ سنت کا بڑا چرچا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت محبت ہے سنت کے ساتھ، اور وہ بھی سارا زور جب حدیث پڑھتے ہیں تو اوزان پہ لگا دیتے ہیں، یہ فعلان کا وزن ہے، یہ فعیل کا وزن ہے، اور ان خزانوں کو تو دیکھو جو حدیث میں چھپے ہوئے ہیں، اور کتنے اخلاقی اور روحانی معارف ہیں اور اسرار ہیں جو ان حرفوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو ڈھونڈو، ان موتیوں پہ بھی تو نظر کرو۔ تو آتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین تھے، اور یہ آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ ایک اور بات دیکھیے جو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ تبلیغ براہ راست ہی کی جائے، مختلف مواقع ہوتے ہیں، مختلف نزاکتیں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے جذبات کا بعض اوقات خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہیں کہ براہ راست ہی آدمی شروع ہو جائے، براہ راست کسی پر ڈنڈا چلا دینا، پھاوڑا چلا دینا، کسی کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دینا، یہ کیا تبلیغ ہوئی دوستو؟ بات تبلیغ یوں بھی تو ہوتی ہے کہ وہ دو شخص جن میں طبعی مناسبت ہو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہو، اور تبلیغ انہیں ہو رہی ہو جو پاس بیٹھے سن رہے ہیں۔ یہ بھی تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیے۔ اس کے بڑے طریقے ہیں، اس کی بڑی باریکیاں ہیں، ان احادیث میں یہ بھی تو چھپا ہوا ہے، اس کو سمجھو کہ یہ تبلیغ کا گر کیا۔ بہت کم مسجدیں دوستوں ایسی دیکھی ہیں جہاں تبلیغ کے یہ گر استعمال ہوتے ہو۔ بدتمیزی اور بے مروتی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، بدتمیزی اور بد لحاظی اور گالی نکالنا اور پھپتی کسنا یہ تبلیغ نہیں ہوتی ہے، یہ بالواسطہ بھی ہوتی ہے، کسی سے بات ہو رہی ہو اور کسی کو سنائی جا رہی ہے۔ سوال جبرائیل امین حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے تھے، وَيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، دین انہیں سکھایا جا رہا تھا۔
جواب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امی کو دے رہے تھے، اور یعلمکم دینکم، دین تمہیں سکھایا جا رہا ہے۔ جبرائیل امی نے ایک بات بھی تو صحابہ سے نہ کی، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جواب بھی تو صحابہ کو نہ دیا، اور پھر فرمایا کہ یعلمکم دینکم، یہ سب کچھ سکھایا تمہیں جا رہا تھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ وہ خزانہ، یہ وہ جواہر، ان پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ جبرائیل امی آئے اور الفاظ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ قریب ہو کر دو زانو اور مؤدب ہو کے بیٹھے، جس سے آدمی سیکھتا ہے، یعنی اساتذہ کی صحبت میں بیٹھنا، اپنے شیخ کے قریب اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس کا طریقہ بھی دیکھو، اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، مؤدب ہو کے بیٹھ گئے، یعنی اپنے اساتذہ کی مجلس میں ان کے سامنے ان سے سیکھتے ہوئے گردن اکڑا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لا یحدون النظر الیہ، صحابہ کے بارے میں سیاستہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کیا کرتے تھے، وہ ان کو تیز نظروں سے نہیں دیکھا کرتے تھے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں، ادباً اور احتراماً، جو ان کے جی میں ادب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود تھا۔ تو اس طرح یعلمکم دینکم، یہ معارف بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف حدیث کی عبارت نہیں ہے، صرف صرف و نحو کی مشق نہیں ہے ان عبارتوں پر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غیر ضروری چیزیں تو چھوڑ دیا جائے، میں تو خود طالب علم ہوں صرف اور نحو، لیکن ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے دوستو۔ تو اس طرح یہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ احسان جو ہے، یہ حسن ہے نماز کا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ نماز پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر۔ فویل للمصلین، تباہی اور ہلاکت ہے ایسے کھڑے ہونے والوں کے لیے جو نماز میں کھڑے ہو کر حالت غفلت میں ہوتے ہیں۔ جب قرآن نے یوں کہا تو کتنی ضروری چیز کہ آدمی غافل نہ ہو اور اس کی توجہ جھکا ہوا ہو، اور وہ پستی اور وہ عاجزی اس کی روح پہ طاری ہو کہ جب کھڑا ہو اس کے حضور تو یہ کیفیت کا جی پہ طاری ہونا دوستوں کہ وہ جو رب السماوات والارض ہے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس کیفیت کا ہونا کہ غلام جو ہے اور بھاگا ہوا غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے حضور آ کے کھڑا ہو گیا، اس کیفیت کا طاری ہونا۔ اور یہ کہا کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہاں بھی ٹھوکر لگی دوستو لوگوں کو، لوگ اللہ تعالی کی ایک شکل بنانے لگ جاتے ہیں کہ حدیث میں یہ لکھا ہے
کہ عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ دیکھو کیسی غلطی ہوئی۔ اور یہ کبھی ہو سکتا ہے دوستو کہ تصور سے تراش لیا جائے اس کا حیولہ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ جب اس جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس کا حیولہ تخیل سے کیسے تراشو گے؟ لا تضربوا للہ الامثال، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا۔ اور کوئی مثال مت دو، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ اس جیسا ہے۔ اور جو بھی مثال دو گے وہ تمہارے اپنے قوت متخیلہ کی کرشمہ سازی ہوگی، وہ نہ ہوگا، وہ کوئی غیر ہوگا۔ جو کچھ تم بنا رہے ہو وہ ایک بت ہوگا، اور تم خود اپنے تصور سے وہ بت تراشو گے اور خود اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، اس کے سامنے کھڑے ہو گے اور یہ کہو گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو نہیں ہوگا۔ اور لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ آنکھیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہی ہے جو آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے۔ تم کہاں سے وہ شکل بناؤ گے؟ یہ وہ غلطی ہے جو لاحق ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شکل بنا لیں گے، حدیث میں یہ لکھا ہوا۔ اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، سب نے یہی کہا، اور ہم اس سے عاجز ہیں، سب یہی کہتے ہوئے دنیا سے گئے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا؟ اور مکتوبات میں بار بار لکھتے ہیں کہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اور سمجھ میں نہیں آ سکتا، بہت دور ہے، بہت دور ہے، ادراک سے بہت دور ہے ہمارے لوگ۔ خود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ما زاغ البصر وما طغى، یہ کہا کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، لیکن کس چیز کو دیکھا؟ لقد رأى من آیات رب، ٹکٹکی باندھ کے تو دیکھا، لیکن قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ لقد رأى ربہ عز وجل، کہ اپنے رب کو دیکھا، من آیات ربہ الکبریٰ، اس کی نشانیوں کو دیکھا۔ وہ جو سب سے بڑا روحانی تجربہ اور مشاہدہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہوا، وہ معراج تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آیات کو دیکھا، نشانیوں کو اس کی دیکھا۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اس کو آدمی دیکھ لے گا، اس کا ایک تصور بنا لے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور دوستو یہ ایک لفظ گویا بھی تو ہے یہاں پر، اس میں بھی تو غور کرو۔ اس طرح عبادت کرو، تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ لفظ بیچ میں لگایا۔ اور پھر یہ کہا کہ اگلی بات فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، یہ نہیں کہا کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو، الفاظ یہ نہیں کہ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے، اگر تمہارے بس میں نہیں یہ کام کرنا تو پھر یوں کرو، بلکہ یہ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور مستند علماء نے اس کی تشریح یوں کی حدیث کی کہ اس کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے